جو تشیع ہے اس کے اندر بغض صحابہ نہیں ہے. بغض صحابہ اس کی بنا پر آگے چل کر پیدا ہوا ہے. پہلی بدعت تشیع ہے جس سے منع کیا اہل سنت نے کہ تشیع حرام ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے دونوں طبقوں کا رد کیا اور اصل اسلام پیش کیا، اور وہ ہے اس کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کسی فرقہ اور کسی تنظیم کا نام نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعہ. جو قرآن کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس اہل بیت کے شہزادہ، انہوں نے تفسیر بتائی کہ سورہ آل عمران 4 سپارہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ 105 نمبر آیت. اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اس امت کو کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی. تفرقوا، تفرقے کا شکار ہوئے. واختلفوا، کون تفرقے کا شکار ہوئے؟ یہود و نصارہ. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا، عقیدے میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف، دین کے اندر اختلاف، اور گروہ در گروہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا انجام اللہ تعالیٰ دکھائے گا انہیں. ان کو مطلب وعید سنا دی، اور اس امت کو کہا اہل ایمان کو ان جیسے مت بننا. الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البینات، بینات دلائل آنے کے بعد اختلاف کا شکار ہو. اختلاف کا مطلب اس کا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر، وہ ادھر، وہ ادھر، ایک راستے پر نہیں چلے. راستہ ایک ہے، وہ اسلام کی تعلیمات. فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عباس کے فرزند، اہل بیت سے تعلق ہے. فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، ان لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے جو لوگ سنت والے ہوں گے اور جماعت والے ہوں گے. سنت کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ اور مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. والجماعہ، جماعت کی وضاحت شروع میں کی تھی کہ جماعت جو ہے وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اس طریقے پر. مطلب جتنا بھی اختلاف ہو جائے اس راستے سے نہیں ہٹتے وہ. اجتماع، اہل اجتماع، جماعت کا مطلب گروہ نہیں ہے، بمعنی اجتماع ہے. یہ یاد رکھیے کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا عقیدے کی بنیاد پر ہے، وہ تعداد نہیں گنتے. اور عقیدہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں اس پر وہ اکٹھے، ان کا اکٹھا ہونا. اجتماع مصدر، لوگوں کو نہیں ذکر کیا، ان کا یہ اکٹھا ہونا. سنت اور اجتماع، وہ لوگ مسلک والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک والے ہیں، اور اجتماع والے ہیں، افتراق تفرقے والے نہیں ہیں، اتحاد والے لوگ ہیں. اتحاد کس بیس پر کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ جماعت نفری کا نام نہیں، ما وافق الحق، کہ حق کی موافقت، حق کو قبول کرنے کا نام جماعت ہے. حق کو، اور حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، حق کو قبول کرنا جماعت ہے. اگرچہ آپ اکیلے کیوں نہ، آپ ہی جماعت ہے. اگر آپ نے حق کو پکڑ لیا، لوگوں کے پرواہ نہیں کی، لوگ آپ کے ساتھ تھے یا نہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ گئے راستے پر، اگر آپ نے اس راستے کو پکڑ کے رکھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، تو آپ ہی جماعت ہیں، آپ ہی اہل حق ہیں. اور فرمایا ان لوگوں کے چہرے جن کے سیاہ ہوں گے، فرمایا اہل البدعۃ والفرقہ، وہ لوگ ہیں جو بدعت والے اور تفرقے والے ہیں. سنت کے مقابلے میں بدعت فرمایا. ہر چیز کی حقیقت جاننے کے لیے اس کا متضاد ڈھونڈیے. سنت کی حقیقت سمجھنی ہے تو البدعہ، بدعت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں ہیں. دین کے نام پر کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا راستہ، اس کا اینڈ کیا ہے؟ جہنم ہے. والفرقہ، تفرقہ، یعنی حق کو قبول نہیں کرتے. حق کو قبول نہ کرنا فرقہ واریت ہے. اور حق ہے ما انا علیہ واصحابی، ایک ہے وہ اسلام. اسلام اپنا اسلام نہیں، جو اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا سورہ آل عمران میں تیسرے سپارے کے آخر میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو، کسی دین کو چاہتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ، اسلام 72 73 نہیں ہے، ایک ہے، تو اس اسلام کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور وہ ہے معنی علیہ وصحابی، وہ اس کا نام اہل سنت ہے، مسلک اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ ہمارے عقیدے کا نام اہل سنت نہیں، جو ہم پکڑ لیں، جس کا اعلان کریں جی ان لوگوں کا نام اہل سنت۔ تو بہرحال تو آخری بات تھی کہ اس آیت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے امت کے 2 گروہ بتائے ہیں، اہل سنت والجماعہ، اہل البدعۃ والفرقہ۔ شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں کی ہے، شیعہ سنی کوئی تفریق نہیں ہے، تقسیم یہ ہے، شیعہ سنی کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس دور حاضر کی ہے۔ یہ آپ پیچھے دور میں جائیں، شیعہ سنی کی تقسیم نہیں ہے، جو بدعتی ہے بدعتی ہے، چاہے آپ شیعہ ہے، سنی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ بدعتی ہے۔ جو سنی ہے، چاہے اس پر الزام شیعت کا لگ جائے، وہ سنی ہے، چاہے اس کو رافضی کوئی کہے گالی کے طور پر، کوئی شیعہ کہے، اگر اس نے اس اسلام کو پکڑ لیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ سنی ہے۔ جس طرح بعض امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت ہیں، ان پر رافضیت کا الزام لگا۔ اس نے کہا اگر اہل بیت سے محبت، عقیدہ اہل سنت کے مطابق صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا رافضیت ہے تو میں 100 بار رافضی ہوں۔ مطلب کیا؟ اصل حق کو قبول کیجیے۔ یہ چکر بازی ہے، ناموں کے ساتھ تقسیم کرنا۔ شیعہ سنی کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہے سنی بدعتی کی۔ جو بدعتی ہے وہ چاہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ لے، وہ بدعتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا بعض اوقات صحیح العقیدہ شخص پر بدعتی لوگ الزام لگائیں گے، تو رافضی ہے، تو شیعہ ہے، الزام لگائیں گے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ تو ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، وزن ہے تو آپ کے عقیدے اور مسلک میں، عمل میں ہے، اور وہ ہے معنی علیہ وصحابی۔ تو جن لوگوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا سنت کا، اسلام کا، تو وہ قطعاً اہل سنت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ اہل البدعۃ والفرقہ ہیں، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ یہ روز محشر کا منظر ہے کہ اس صفوں میں کھڑے ہوں گے جہاں کفار اور منافقین ہوں گے۔ کفار اور منافقین کی صفوں میں اہل بدعت کو کھڑا کیا جائے گا چہرے سیاہ کر کے، اگرچہ یہ مسلمان ہیں اور وہ کفار اور منافقین ہیں، رسوائی کے طور پر کہ انہوں نے وہ اسلام نہیں قبول کیا۔ مسلمان تو ہیں، توحید قبول کی ہے، اللہ مشرک نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ سنت قبول نہیں کی، وہ مسلک قبول نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے۔ آپ یہاں اندازہ لگائیے، وہ صحابہ جن کی پیروی اسلام ہے، جن کی مخالفت کرنے سے بندہ اہل بدعت میں شامل ہو جاتا ہے، کفار کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا رسوائی کے طور پر، ان صحابہ کے بارے میں بغض کا شکار ہو جانا، تبرہ کا شکار ہو جانا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے زیادہ تر مسلک اہل سنت کی حقیقت اور اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور صحابہ کرام کا مقام صرف متن پیش کیا ہے، اس کے بارے میں جو تشریح ہے وہ ابھی تک ہم نے شروع نہیں کی۔ جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اس کی جو تشریح ہے، جو ائمہ کے بعد میں آنے والے ائمہ اہل سنت نے کی ہے، اور اس میں جو علم کھول کر بیان کیا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اس کلاس میں پیش کرنا ہے، تاکہ آپ کو اسلام اور سنت کی حلاوت نصیب ہو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔